کہ یا اللہ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما۔ جب یہ 10 بیٹے ہو جائیں گے ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ یہ نظر مانی اور وقت بیتتا رہا، وقت آگے کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس بات کو بہت سارے سال گزر گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ 30 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اب بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 20-25 سال 30 سال کا عرصہ گزر جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو بھول جاتا ہے اور بعض ضروری باتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ جو نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اللہ نے 10 بیٹے دیے اور 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس بات کو بالکل بھول گئے کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی اور اس نظر کو پورا بھی کرنا ہے۔ جیسے پہلے ان کو خواب کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ کنویں کو کھودو، بالکل اسی طرح خواب کے اندر ہی یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ نے جو نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کرو۔ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، اشارہ مل گیا۔ اب اشارہ تو یہ مل گیا کہ اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، اور ادھر یہ بات بھول چکے ہیں، وہ یاد نہیں آ رہی۔ سوچو بچار کیا، صبح اٹھے تو واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں ایک دمبا ذبح کر دیا، ایک دمبا ذبح کر دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح رات میں خواب کے اندر یہ بات دکھائی کہ اور کوئی قیمتی چیز یا اپنی محبوب چیز یا اس سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ دوسرے دن عبد المطلب نے ایک گائے کو ذبح کر دیا، اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ تیسرے دن اونٹ کو ذبح کر دیا، اور بات پھر وہیں کی وہیں کہ اپنی ایک محبوب چیز اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیجیے۔ حتیٰ کہ ہوتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ مل گیا، ظاہر ہو گیا کہ آپ نے جو نظر مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اس بیٹے کی قربانی دو۔ اب بات سمجھ کے اندر آ گئی کہ کیا کہا جا رہا ہے، میں تو وہ بات ہی بھول گیا جو اللہ سے میں نے نظر مانی تھی، اس نظر کو بھول گیا۔ اب اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں کس کو ذبح کیا جائے؟ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ اس سے پہلے ذرا پیچھے جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو میرے راستے کے اندر قربان کرو میری راہ میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے لی کہ میرا بیٹا اس بات پر کیا رائے دیتا ہے۔ تو جب وہ ساری کی ساری بات کہہ دی جو خواب کے اندر اللہ نے دکھائی تھی، تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جی، جس بات کا آپ کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں، اور میں اس بات پر صبر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بالکل اسی طرح عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے اور ایسے ایسے میں نے یہ نظر مانی ہے، سارے کا سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ تو 10 بیٹوں نے ہی کہا کہ ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب فرما بردار ہیں، آپ کے مطیع ہیں۔
سب اس کام ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن بات وہی کہ کس بیٹے کو ذبح کیا گیا۔ ہوتے ہوئے مشورہ بھی ہوا کہ کیسے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا جائے۔ ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ ان 10 بیٹوں میں سے کرہ ڈالا جائے، جس کا کرہ نکل آئے گا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو 10 بیٹوں میں سے کرہ ڈالا گیا تو کرہ نکلا حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا، آپ کے ابا جی کا کرہ نکلا۔ اب عبد المطلب اس کام کو کرنے کے لیے عبداللہ کو ساتھ لیا اور جہاں یہ کام کرنا تھا اس جگہ کو اس کی طرف اس کو لے کر چلے گئے تو پیچھے سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو خبر ہوئی، عبداللہ کی جو بہنیں تھیں ان کو خبر ہوئی، اور حتیٰ کہ یہ بات پھیل گئی تو لوگوں نے، قریشیوں نے یہ کام کرنے سے عبد المطلب کو روکا، اور بہنوں نے بھی کہا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رسم بن جائے گی کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو یہ بات کوئی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور طریقہ نکالنا چاہیے، اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر اس بات کا مشورہ ہوا اور یہ تجویز سامنے آئی، پھر ایک سفر بھی کیا کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر ایک کاہنہ عورت ہے، اس سے جا کر مشورہ کرو، پوچھو، تجویز مانگو، اور تجویز یہ دی اس نے، تجویز یہ سامنے آئی کہ نام عبداللہ کا نکلا ہے، اب عبداللہ اور 10 اونٹوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو، یعنی کہ یوں کرہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، ان میں کرہ ڈالتے جاؤ۔ اگر کرہ اونٹوں کے نام آ جائے تو وہ اونٹ ذبح کر دیے جائے اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان کرہ اندازی ہوئی تو کرہ پھر عبداللہ کے نام، اور یہ بات کہی گئی کہ جب تک اونٹوں کے نام کرہ نہیں نکلتا 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، 10 کے بعد 20 اونٹ کر دیے، ایک طرف 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کے درمیان کرہ ڈالا گیا تو کرہ پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ اسی طرح پھر دوسری طرف 30 اونٹ کر دیے گئے، پھر کرہ ڈالا گیا تو کرہ اونٹوں کے نام نہیں بلکہ عبداللہ کے نام نکلا، پھر اسی طرح 40 اونٹ کر دیے گئے، اسی طرح 50 اونٹ کر دیے گئے، کرتے کرتے یہ بات 100 تک پہنچ گئی۔ جب 90 تک پہنچی تو 90 تک کرہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا، اور دوسری طرف جب 100 اونٹوں کو کیا گیا اور پھر کرہ ڈالا گیا، اب کرہ جا کر اونٹوں کے نام نکلتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے، اور اس وجہ سے حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کے ابا جی ہیں وہ بچ گئے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی، اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو کیسے بچایا، اور پھر دوسری طرف دیکھا جائے کہ عبد المطلب نے کتنی بڑی قربانی پیش کی کہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا عبد المطلب کی بات آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت قریب قریب آ رہی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ چونکہ جوان تھے، عبداللہ کی شادی کے لیے عبد المطلب نے مشورے شروع کر دیے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ بی بی آمنہ کا انتخاب کیا گیا، جو مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، اور حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی۔ شادی ابھی چند مہینے ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں جا چکے تھے۔ ادھر سے اللہ نے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا لیا، اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، جسے آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کئی مرتبہ، ابرہ کا واقعہ۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا کہ ابرہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر اور اپنا ساز و سامان لے کر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ بھی اپنی جگہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ایک نشانی اور علامت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اور اس واقعے سے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔